اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سورہ المؤمنون کے تیسرے رکوع کی آیات ہیں، لیکن دوسرے رکوع کی بھی ان میں 2 آیات اور اس کے بعد پھر تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ قبریں یہ بریکٹ میں ہے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہیں ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا
اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ دیکھیے کہ آخری جو ٹکڑا ہے بہت ہی توبیخ کہتے ہیں اس کو، بہت ہی ناراضگی کا اللہ کی طرف سے ٹکڑا ہے۔ دور ہو، پھٹکار جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اللہ کی جس کی لعنت ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ آخری ہے جو بہت ہی غضبناکی کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں بھڑکتا ہے؟ اس بنا پر کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف و کرامت بخشا ہے، اس شرف و کرامت کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ استعمال نہیں کرتا اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، یعنی عقل سے نوازا ہے۔ سب سے بڑا شرف و کرامت یہ ہے کہ اس کو عقل سے نوازا، اختیار سے نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم جو فرمایا، یہ کرم جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کا، فضیلتیں جو بخشی ہیں، فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یہ جو بتایا ہے، یہ تمام باتیں تو اس کا تقاضا تھا کہ انسان اپنے رب کو مانتا اور رب کی مانتا، تو نہ وہ رب کو مانتا ہے اور نہ رب کی مانتا ہے، تو کس کا نقصان کرتا ہے؟ اب کا اپنا۔ اور جب رب کو ناراض کر دیتا ہے تو رب جب ناراض ہوتا ہے تو صرف ایک کلمہ کہتا ہے، جیسے یہاں آخر میں کہا ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم دور ہو جائے، ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ جب رب کریم کہتا ہے تو وہ کلمہ کن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ میں نے اس سے پہلے جو درس میں بات بتائی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلق اور امر، اس کی طرف توجہ ذرا، آپ اس کا استحضار کیجئے ذرا۔ تو خلق کی آیات پہلے تھیں سب، وہ انسان کو کیسے بنایا، ایک نطفے کی بوند سے، کہاں سے کیا انسان اتنا بڑا، یعنی جس کی کرامت کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، وہ پہنچا دیا وہاں تک، کہاں سے ایک حقیر، ایک گندے ناپاک پانی سے شروع کر کے کیسا انسان بنا دیا، فضیلت والا، بہترین۔ تو اللہ کا کرم تو یہ ہوا، انسان نے کیا کیا؟ ناشکری میں اس کے جانتے بوجھتے کہ اس کا انکار کر دیا، یہ ہے کفر۔ اب کفر کی شیڈز ہوتی ہیں، کفر کی ایک شیڈ تو شرک ہے، یہ بھی ناشکری ہے کہ کھائے رب کا اپنے اور گائے اس کے شریکوں کو کی، اسے کہتے ہیں، یعنی دوسروں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، شرک یہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ناشکری ایک قسم کی ہے، اور ایک شیڈ ہے اس کا الحاد ملحد جسے کہ اور دہریہ۔ تو آج کی آیات میں کفر کی دوسری شیڈ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے دہریت کی طرف۔ انسان ناشکری میں دہریت کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اب اس کے پیچھے مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو نوازش کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرتا، جیسے میں نے کہا، تو جتنا رب کریم دیتا ہے اتنا ہی وہ ناشکرہ بن کر کے اس کے اندر کچھ خباثتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں اطرفناہم جو لفظ ہے وہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اب دو قومیں جو ہیں یہ مترف ہونے کی حیثیت سے بہت اعلیٰ، یعنی خباثت کے مقام پر تھی، معاف کیجیے گا یہ کہوں گا، ایک قوم عاد، ایک قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا، ان کے پاس اتنا کچھ دیا تھا، ان کے پاس کام کرنے کے لیے تھا ہی نہیں کچھ، تو لہذا وہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کر، چھاٹ چھاٹ کر بڑے اونچے اونچے بلند و بالا قلعے بنایا کرتے تھے۔ قلعوں میں وقت تھا ان کے پاس، ایک سے ایک اونچی عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے تھے، سمجھے آپ کے؟ تو اس وقت کے رسول وقت نے، اور دو رسول وقت ہیں، ایک قوم عاد کے حضرت ہود علیہ السلام ہیں اور قوم سمود کے حضرت صالح علیہ السلام ہیں، دو نبی الگ الگ زمانوں میں
ایک عاد ہیں اور ایک عاد کے بعد کی قوم ہے، یعنی باقیات عاد ہیں، وہ سمود ہیں۔ تو اب اس کو دوسرے انداز سے کہوں گا، عاد ارم ہیں ایک، ان کو اصحاب الاحقاف قرآن میں کہا گیا ہے، سورہ احقاف اسی کی بنا پر اس کا نام ہے۔ اور دوسرے قوم سمود ہے، وہ اصحاب الحجر ہیں، جو سورہ ہجر میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، آ چکی ہے سورہ ہجر۔ تو ایک اصحاب الاحقاف ہیں، ایک اصحاب الحجر ہیں، ایک قوم عاد ہیں، ایک قوم سمود ہے۔ قوم عاد جس کا ذکر سورہ فجر میں بیان کیا گیا ہے، ارم ایسے ویسے بڑے بڑے ستون بناتے تھے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے، ذات العماد تھے وہ، ذات ارم، یہ عاد ارم کہلاتے ہیں وہ لوگ۔ اتنی اونچی یہ بلڈنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں دکھاؤں گا کیسے میرا عذاب کیا ہوتا ہے۔ ان پر صرف ہوا کا جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، ان کو غرق کے خاک کر دیا، غرق آپ کے بجائے غرق کے خاک کر دیا، اور میٹرز آف میٹرز ریت کے نیچے دب گئے وہ، اور آج اس کے آثار نکالے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، باقیات سے پتہ چل رہا ہے پورا شہر ہے جو ڈوب چکا ہے۔ ایک تھے عاد، اس کا ذکر بھی ہے، نام کسی کا اس لیے کیوں نہیں لیا کہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر چل رہا ہے، دونوں کی ایک جیسی خرابیاں ہیں، دونوں ایک زمانے میں ہیں، بس ایک جنوب میں ہے ایک شمال میں ہے، جزیرۃ العرب۔ جنوب میں ہے اصحاب الاحقاف عاد ارم، اور شمال میں ہے یہ آپ کے قوم سمود، مدائن صالح، یہ ادھر ہے۔ بس یہ فرق ہے دونوں میں، وہ ادھر بھاگ گئے پھر بعد میں نکل کے ادھر آ گئے، شمال میں آ گئے، ایسے ہوا ہے۔ تو ایک ہی تھا دونوں کا، جی ان کا جد امجد ایک ہے، جد ایک ہے، زمانہ نہیں، زمانہ الگ الگ ہے، زمانہ بعد کا ہے سمود کا زمانہ بعد کا ہے، تو زمانہ الگ الگ ہے دونوں کا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کے ایک جیسے، اچھا کیونکہ وہ دونوں کا ایک جد ایک ہی تھا، جد امجد کا نام بھی بتایا ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے، کیا تھا اس کا نام تو وہ جو ہے اسی لیے ان کے اندر جو شوق ہے، جو ذوق ہے، وہ ایک ہی ہے، جو میں نے بتایا کہ تراشتے ہیں، بہترین جو ہے فنکاری ان کے اندر ہے، پہاڑوں کو تراشتے ہیں۔ اب سنیے گا کہ لیکن اس کی وجہ سے کیا خباثت پیدا ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں پھر وہ، کیسے دہریت ان کے اندر اور الحاد پیدا ہوا ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے ذرا، آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس سے پہلے سب سے آخری آیت پہ بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا تھا آخر میں ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، یعنی اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں جس کا تذکرہ میں نے کیا، بتایا کہ کیا کیا نشانیاں ہیں، اور ہم جو ہے لوگوں کو ابتلا میں ڈال کر رہتے ہیں۔ اب ابتلا میں کیوں ڈالتے ہیں اس کا بھی میں نے اس پر توجہ دلائی تھی آپ لوگوں، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب بہت، یعنی جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یعنی اشرف المخلوقات والا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی بہتر، اچھے سے اچھے ہم ہو جائیں۔ یعنی میں نے کہا ہم سب کے سب سونا ہیں، ہم سب کو کندن بنانا چاہتا ہے، وہ کندن بنانا چاہتا ہے، لہذا کندن بنانے کے لیے وہ ہمیں مبتلا کرتا ہے، ابتلا میں ہمیں جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ وہ آزمائشیں بظاہر کبھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، کبھی کبھی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اب ان کو جو آزمائش میں جس میں ڈالا ہے وہ رفاہ عامہ، بہت ہی بہترین قسم کے مال اور دولت سے نواز دیا، یہ عجیب بات ہے۔ تو 2 قسم کی آزمائش ہوتی ہے، ایک لے کر آتا ہے، لے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک دے کر آزماتا ہے۔ تو یہاں دے کر آزما رہا تھا ان کو، وہ نہیں سمجھ، ان کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اور آزما رہا تھا، اب تم شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں میرا؟ زیادہ تر لوگوں کو
لے کر آزماتا ہے، ان سے کچھ لے لیتا ہے تو ہائے ہائے کرتے ہیں تو یاد آیا تھا اللہ تعالیٰ، وہ چھوٹی ہے آزمائش، لیکن یہاں ان کو جو دیا دے کر آزمایا، لہذا وہ صحیح نہیں ہو پائے کیونکہ بھول گئے وہ خدا کو. اور دے کر آزمانے والی جو چیز ہے، جن کو دیا جاتا ہے ان کا امتحان سخت ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے. سوچئے، پھر سوچئے، ہم سب ہائے ہائے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ امتحان ہو رہا ہے، اللہ ایسا نہ کرتا. ارے یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں دے کر نہیں آزمایا، بہت سی چیزوں میں لے کر آزمایا ہے، یا لے اور دے کر دونوں طریقے سے آزما رہا ہے تاکہ ایک توازن رہے. جن کو صرف دے کر آزمایا ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں، آج بھی ہیں، دماغ خراب ہے، سامنے ہیں، کہنے کی نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں دماغ خراب ہو چکا ہے. اور جب پکڑے گا ان بطش ربک لشدید، سخت پکڑ ہوگی، اس میں دو رائے نہیں، ہونا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ان کننا سب کا امتحان ہو رہا ہے، کہنا یہ ہے لے کر یا دے کر امتحان ہو رہا ہے، اور ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ کا مقصد دوسرا ہے، ہم سب کو یعنی کندن بنائے، بہتر کرے، اچھا کرے، ارتقا ہو ہمارے اندر، ڈیولپمنٹ ہو ہمارا اچھے سے، یعنی ہمارے ساتھ میں اچھا خیر کا معاملہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم الٹا سمجھ رہے ہیں. پھر فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد میں یعنی قوم نوح کے بعد میں، ان لوگوں کے بعد میں قرنن آخرین، ایک دوسری قوم کو اٹھایا. اب دوسری قوم میں دونوں قومیں ہیں، میں نے بتایا الگ الگ وقتوں میں الگ الگ جگہوں میں ہے. ایک قوم عاد ہے، ایک قوم سمود ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے اندر ایک جیسی خرابیاں ہیں، دونوں ایک قسم میں، بس صرف ایک عذاب کا جو آخر میں صیحہ کا لفظ ہے اس کی بنا پر ذرا لوگوں کو ذرا وہ ہوا ہے. لیکن اس کی توجیہ کی ہے ہمارے مفسرین نے، وہ یہ کہ صیحہ کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ ڈانٹ، بلکہ صیحہ کے معنی جو ہیں ایک ایسی ہلاکت کا ایک مرحلہ آ جائے جو عذاب کی شکل اختیار کا، بہت بڑا عذاب کا شکل. اس کو مولانا نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہنگامہ عظیم، اس کو اس طریقے سے کہا ہے. تو صیحہ ایک آواز ہوتی ہے. اب کوئی بھی عذاب ہوتا ہے، جب بھی یاد رکھیے گا، اس میں دنیا میں آفت سماوی جب آتا ہے، اس کے پیچھے عجیب ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، افطار صاحب، ایک آواز جو ہے اس میں ضرور ہوتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے دلی میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی بہت آواز سب میں ہوتی ہے، ہر قسم کے عذاب میں کچھ نہ کوئی آواز ضرور ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اسی میں الجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ایک آواز سیدھا بلاسٹ جیسی، بلاسٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا زلزلے میں بلاسٹ ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بلاسٹ اس زمانے میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، وہ ایسا تفسیروں میں آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے بہرحال اپنی جگہ پر ہے، درست ہے کہ اس کے پیچھے ایک آواز ہوتی ہے، تو اس کو صیحہ کہا ہے. اور دونوں کے پیچھے یعنی جو ہوا بہت تیز ہوتی ہے اس کی آواز تو وہ اتنی بری لگتی ہے، وہ تو لگاتار تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ عذاب، ہوا کا عذاب. ایک تو بلاسٹ کی آواز ہوتی ہے جو ایک دم اچانک ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہر وقت ہوا بہت تیز ہوا آیا، وہ کیسی ہوا تھی میں بتا ہی رہا ہوں آپ کو، جس نے کلومیٹر ٹیلوں کو اٹھا کر کے پورے شہر کو ڈھانپ دیا، شہر کو بالکل ختم کر دیا. بالکل اتنا شہر اونچا کہ عاد ارم جو تھا، جس کی ستون والد کہلاتے تھے، بہت اونچے ستون تھے ان کے، اور وہ خود بھی بہت اونچے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. اس سے اونچا کوئی اور شخص اس زمانے میں ہوا بھی نہیں، کہ اتنی قوت والا بھی نہیں ہوا. یہ قرآن سورہ فجر میں بتاتا ہے، ایسی قوت و طاقت والے، اتنے لمبے چوڑے، قوی الجثہ، وہ صرف وہی قوم رہی ہے. آج بھی ان کی قبر وبر دیکھی گئی ہے تو پتہ چلا ہے بہت لمبی، 7 فٹ 8 فٹ نہیں بلکہ اور زیادہ لمبے ان کے جو ہے قد ہوا کرتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی باقاعدہ آثاریہ سے پتہ چلا ہے، فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا رسولوں کے ذریعے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، وہ یہ بات بتائی کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. لیکن نوح علیہ السلام نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی تھی. یہی بات اب ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی بات. تو رسول وقت سب یہی کہتے ہیں
हर ज़माने के। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह भी यही कह रहे हैं, और यही बात है जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब कौम क्या कहती है? क़ालल मलउ मिन क़ौमिही लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति व अतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून। इससे पहले भी नूह अलैहिस्सलाम से जो बात कही थी वो एग्जैक्टली इसमें एक दो बातें और ज़रा आगे हैं, क्योंकि बात यहाँ दूसरी सी है। इसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, इसकी अपनी एक बात है, इसकी खुसूसियत है, और वहाँ पर जो उमूमियत है वो पहली बात है। एक ही पैगाम है, कुफ्र एक जैसा ही है। कुफ्र कहते हैं जिसको इन्हीं हकीकतों पर पर्दा ढाँप देना, पर्दा डाल देना। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात गिरामी का वजूद है और हकीकत है, उस पर पर्दा ढाँप देना, ये है कुफ्र। अब कैसे कैसे पर्दा ढाँपा जाता है मैंने बताया, उसके अलग अलग तर शक्लें हैं। तो कुफ्र में शिर्क भी आता है, इल्हाद भी आता है, ये चीज़ थी। तो अब यहाँ पर कुफ्र पे पर्दा ऐसे ढाँपा जा रहा है। कौम ये कहती है कल मतलब उसके सरदार होते हैं, ख़ास तौर से उसके जो उसमें बड़े लोग होते हैं, जो सरदार होते हैं कौम के, हर ज़माने में कि सरदार की बात ही हो, तो वो ये कहते हैं कि वो पहले तो कुफ्र करते हैं और दूसरी बात तकज़ीब करते हैं, झुटला देते हैं हकीकतों को, और ख़ास तौर से बिलिक़ाइल आखिरत, आखिरत में मुलाकात रब, मुलाकात अल्लाह के पेशी का इनकार करते हैं और उसको झुटला देते हैं। अब आगे बताऊंगा आपको। देखिए पहले तो कुफ्र कहा और झुटलाते हैं, कैसे झुटलाएंगे? ये आगे की आयत थी जो तर्जुमा मैंने आपके सामने बताई है, उन्होंने किस तरीके से झुटलाया है। ऐसे कहा था उन्होंने कि इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतो व नहया व मा नहनु बिमबूसीन। ये ऐसे झुटलाया था उन्होंने, बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये। हैहाता लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये रसूल, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बात बिल्कुल बईद है, नामुमकिन है। और हम सिर्फ दुनिया में जीते हैं, दुनिया में मरते हैं, हमें ज़िंदगी मिलती है और मौत आती है। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, सूरह जासिया में कहा है और यहाँ कहा है वमा नहनु बिमबूसीन। इतनी एक पहला टुकड़ा वही है बिल्कुल, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतो व नहया, इतना टुकड़ा दोनों में कामन है। यहाँ पर सूरह अल-मोमिनून में और सूरह अल-जासिया में। अल-जासिया में है आगे वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें दहर के अलावा, दहर कहते हैं बहुत लामतनाही ज़माना, लंबा ज़माना, ऐसा ज़माना जिसको खुदा भी कहा गया है। दहर माने खुदा, जिसका कोई जो कदीम है, जो हमेशा से है, खुदा ही होता है ऐसा, समझो कि तो ये कहा है कि हमें सिर्फ ज़माना मारता है, यानी वक्त के गर्दिश अय्याम हमें मारते हैं। ये कहते हैं लोग, गर्दिश अय्याम मार देते हैं, कुछ नहीं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग दहरिये। इल्हाद मुल्हिद कौन होते हैं कि ये कब्र है, मैं कब्र में चले गए, मिट्टी हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं होना, ये इन्होंने कहा है। याइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबम व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। ये इल्हाद है, मुल्हिद होना है, ये है कि ये हम कब्र में हैं तो कब्र के बाद जो है तुम कहते हो उठाए जाएंगे, कुछ नहीं, मिट्टी हो जाएंगे, हमें गल सड़ गए, ख़त्म हो जाएंगे, यहीं पर कुछ नहीं होना है। इसे कहते हैं इल्हाद, मुल्हिद। ये है वो बात। देखिए ये है वो थी। अब दोनों हैं इनकार ही, हकीकत का इनकार दोनों करते हैं, उन हकीकतों पर पर्दा डालते हैं जो हकीकत इतनी खुली हुई मुबरहान है, इसका इनकार कर नहीं सकता इंसान, लेकिन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रसूलों की सरदारी बर्दाश्त नहीं है और अपने सरदारों की सरदारी पर वो आंखें बंद किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके सरदार यही सिखाते होते हैं कि ये अपनी सरदारी जताना चाहते हैं। अरे वो ये भी तो कह सकते थे कि हजरत आप भी तो हमारे सरदार हैं, ये कोई नहीं बोलता, तब मुँह बंद किए मैं। आज भी देखिए, आज बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है, सब उसी तरीके से बैठे हुए हैं, दूसरों की सरदारी, दूसरों की बात, सब उस पर उंगलियां उठाते रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है कि नहीं? और उससे कहा जाए कि हजरत आपके जो फलां साहब हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं,
فالوورز ہیں وہ بھی تو سب کچھ ایسا ہی ہے، وہ کچھ نہیں بتائیں، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، یہی بات یہاں پر بتائیے۔ تو اس کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں یہاں پہ فرمایا۔ تو پہلی بات ان کی خرابی بتائی ہے کہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، ان کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسودگی بخشی تھی۔ بے فکرے کہتے ہیں ہم لوگ اپنے زبان میں، ہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے ادب میں اس کا ایک دوسرا ہی لفظ بولتے ہیں، اچھا ہی بہت ویسا ہوتا ہے لفظ، ایسے بے فکرے ہو جاتے ہیں پھر انسان، دنیا معافیات ہے بالکل، ان کو اس کا وہی نہیں ہوتا، غفلت کے آخری درجوں میں ہوتے ہیں پھر وہ، اس کے لیے کچھ اور بھی لفظ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو پکڑ جھنجھوڑا جاتا ہے، ارے میاں حضرت کچھ سوچو بھی، دنیا کی اپنے بھی سوچو بارے میں، اور قوم کے بارے میں بھی سوچو، اور انسانیت کے بارے میں سوچو، تو کہتا ہے کچھ نہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ تو وہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ان کی مان لو، تو کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ تم جیسے ہی انسان ہے، رسولوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیوں؟ اس پہ دلیل بھی دیں، یاکلوا مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، ہم جیسے کھاتے ہیں ہم جیسا پیتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ان کے اندر، ہم جیسے انسان ہیں۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات آئی تھی کہ یہ ہم جیسا انسان ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، اگر آنا ہی تھا تو فرشتہ آتا، اس میں یہ کہا تھا، اس میں آگے ایک بات اور ایکسٹرا تھی اس میں، کیونکہ بات دوسری تھی تو دلیل دوسری تھی، وہاں پر بات اس کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں پہلی بار بات آئی تھی تو اس کو دوسرے انداز سے کہا گیا تھا، آج کی بات جو ہے آخرت کی طرف زیادہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے، اس لیے اس طرف دلیل زیادہ ہے اس کی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، کہ تو ہم جیسا کھاتے پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ، اب یہ ان کی دلیل ہے گویا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، ان کو فالو کیا، جو تم جیسے انسان ہیں، بشر مثلکم انکم اذا، تم تو بڑے خسارے میں رہو گے، بڑے گھاٹے میں رہو گے، میاں زندگی بھر ان کے غلام بنے رہو گے، یہ کہیں گے ایسے کرو تم ایسے کرو گے، تم ایسے کر، زندگی بھر تم انہی کے بارے میں سوچتے رہو گے، اور یہ تمہیں پریشان کر دیں گے، اچھا خاصا تمہارا سکون جو ہے غارت ہو جائے گا، اور تمہیں چاروں طرف سے باندھ کے رکھ دیں گے یہ۔ اس لیے انسان کو جو ہے رسول جو ہے جو بات دیتا ہے، ضابطہ کا پیغام دیتا ہے، ضابطے میں انسان کو رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، لا ابالی رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ، بالکل کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں وہ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تمہیں جو آگاہ کر رہا ہے، یہ اطلاع دے رہا ہے کہ تب جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے تو تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ سے، یہ کہتا ہے یہ۔ اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، اس میں دو رائے نہیں، رسول یہی کہتے ہیں کہ ہاں اٹھائے جاؤ گے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہیہاتا لما توعدون، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بعید بات ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ اب ان سے پوچھیے اس میں دلیل کیا ہے؟ انہوں نے جس زور سے کہا تھا تم نے بھی اسی زور سے بول دیا، تمہیں دلیل دینی تھی نا، دلیل تو تم نے کچھ دی نہیں، انہوں نے جس زور سے کہا تھا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں کہتا ہے، تو وہ اسی زور سے بس اتنا کہہ دیتے ہیں، بالکل نہیں اٹھیں گے، بالکل نہیں اٹھیں گے۔ اب ان سے پوچھو جتنا چانس اٹھنے میں تھا اتنا ہی چانس نہیں اٹھنے میں تھا، تم نے کوئی دلیل دی ہوتی کہ نہیں اٹھنے کا چانس یہ ہے، میری بات زیادہ وزنی یوں ہے، یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہاں تو ایک دلیل دی بھی تھی انہوں نے کہ انسان تم جیسا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی دلیل سنیے کتنی لچر دلیل، اسی کا نام دہریت ہے، یاد رکھیے گا، اسی کا نام الحاد ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ سر پیجیے اپنا بھی اور ان کا بھی ذرا تھوڑا سا، کہ نالائقو تم بہت عقل مند اپنے کو سمجھتے ہو، سب سے بڑے ملحدین اور وہ جو ہوتے ہیں آپ کے دہریے بہت عقل مند سمجھتے ہیں اپنے کو، روشن خیال سمجھتے ہیں، ان سے کہیے آپ کی یہ عقل ہے اور دلیل ہے کہ تم نے کوئی دلیل کی بات ہی نہیں کہی، صرف اتنی سی بات کہی کہ یہی دنیا ہے بس اور کچھ نہیں جی، یہیں جیتے ہیں ہم مرتے ہیں اور کوئی اٹھنے والے نہیں ہیں ہم، کوئی ہمیں نہیں اٹھائے گا، ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔
اب ان سے پوچھیے میں دلیل کہاں ہے؟ ایک بات کہہ دیا آپ نے، اڑا دیا رکھ کر کے، جس طریقے سے چاہو اڑا دو۔ ارے بھائی دلیل دو نا۔ رسول جب بھی بات کرتا ہے وہ دلیل دیتا چلے جاتا ہے۔ یہاں تو دعوے کی بات چل رہی ہے، جہاں بات آتی ہے دلیلوں کی تو ایک نہیں دلیلوں کا انبار لگا دیتا قرآن، سمجھے آپ کے؟ بلکہ وہ آپ کے عقل سے اپیل کرتا ہے، قلب سے بھی اپیل کرتا ہے۔ آپ کہتا ہی یہی ہے، سوچو تو ذرا، تھنک تو کرو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا ہی یہ ہے۔ اب ان سے پوچھیے میں دلیل کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، وما نحن بمبعوثین، ہم جو ہیں نہیں اٹھائے جائیں گے، اس میں کہاں دلیل ہے؟ یہ دہریہ کہہ رہا ہے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اس سے پوچھے کہ تم دلیل تو دے۔ اب اس دلیل جو دیتا ہے وہ صرف اتنی دلیل دیتا ہے جو پہلے تھی کہ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ مٹی جو سڑ گل گئی ہو، بالکل ہڈیاں ایسی بوسیدہ ہو گئی ہوں، دوبارہ کو اٹھائے گا؟ کتنی جاہلانہ بے وقوفانہ بات کہی ہے۔ تمہیں جو بنا دیا، جس کا ذکر پہلے کیا تھا اسی سورہ کے اندر، کس حالت سے کہاں پہنچا دیا، تم خود دیکھ رہے ہو، روزانہ دیکھتے ہو، ہر ایک دیکھتا ہوتا ہے نہیں؟ اور وہ چیز جس کو تم مٹی اور سڑگل کے بعد کہتے ہو، اس کو دیکھتے ہو، وہ تم دیکھتے بھی نہیں ہو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے تم جانتے تک نہیں ہو اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں تم نے اتنا یقین ہے، جس کو تم دیکھتے ہو، ڈاکٹر بتا رہا ہے، سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ مرحلے در مرحلے ڈیولپمنٹل سٹیجز جو ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچتا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے انسان اتنا بڑا، کچھ نہیں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ سب جانتے ہیں یہ بات۔ ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ڈیولپ کہتے ہیں، ڈیولپ کہتے اس کو ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہر طریقے کا ڈیولپمنٹ، نشو و نما، ارتقاء ہوتا رہتا ہے، سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ سڑ گل رہی ہے مٹی، اس کا کچھ نہیں پتہ چلتا، پھر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ ارے تو خود کہہ رہا ہے جب یہ کہ مٹی جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو کچھ تبدیلی آگے بھی ہوگی، مرحلہ در مرحلہ آگے آئے گا نہیں آئے گا۔ یہ ہے دلیل میری دلیل یہ ہے کہ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ تبدیلی آتی ہے، تو تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ طبقاً طبق قرآن کہتا ہے، اس میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر ایک طبقے آپ کے آگے ہوتے جانا ہے۔ ایسا ہی ہونا ہے۔ تو فرمایا ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ اب اس کے بعد کوئی اور دلیل تو ہے نہیں کہ یہ صرف خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ اب یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، اپنے فالوورز کو بہکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص خدا کے نام پر جھوٹ گڑھ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں کسی اور کی بات نہیں بتاؤں آپ کو، ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ، ابھی ایک ہفتہ پرانی بات بھی نہیں ہوئی ہے، کسی نے یہ کہا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور خدا ہمارے سامنے ہوگا۔ ادریس صاحب گواہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے مومن نہیں تھے، لیکن بات رکھ دی انہوں نے، رکھ دی اپنی ایک بات کہہ دی۔ اب اس سے پوچھے کیا کہنا چاہتے تھے وہ؟ اچھی خاصی بات سمجھ میں آ رہی تھی، ایک درمیان میں شیطان نے ایک اپنا فلیطہ لگوا دیا کہ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ خدا نظر آئے گا، خدا کی تجلی ہوگی اور خدا سامنے ہوگا۔ بتیرا بتا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے حاضر ہوں گے کہ حضور، تو حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہوگا، جلوہ افروز ہوگا، یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نام پر جھوٹ گڑھ رہا ہے یہ شخص، یہ ہے اس قسم کی بات ہے، نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو ہم، اب دیکھیے یہ یہاں سے شروع کر دی بات، اب اپنی طرف لے آئے کہ اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، قرآن خود کہہ رہا ہے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتے خدا کو۔ اب یہاں سے ڈائیورٹ کروا دیا شیطان نے، ابلیس نے، تو کہا یہ اللہ کے نام پہ اس طرح کے 10 شکلیں ہیں، تو یہ اس طرح کی ایک شکل وہ بتاتے ہیں، اور ہم تو بات ماننے والے نہیں، ما نحن لہ بمؤمنین، ہم تو اس کی ماننے والے ہیں ہی نہیں، اس کی مت مانو بھیا، نہیں ماننے والوں کس کا نقصان کرو گے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ ہے، رسول ہے، وہ جو ہے جس کو
جس کو سینکشن ملی ہوئی ہے، کس کی؟ امر ربی کی ایک سینکشن ملی ہوئی ہے، امر ربی کی ایک سینکشن ملی ہوئی ہے۔ امر ربی رب کی طرف سے آئے گا، لیکن اس کی سینکشن وہ لے کے آتا ہے، یعنی اس کی تحریک کی رسی رسول کے پاس ہوتی ہے۔ عجیب طریقے سے میں کہتا ہوں، یہ ہے وہ سینکشن، یعنی اس کی رسی کہ تیرے ہاتھ میں دے دی میں نے رسی، کہ اب جب تو اس کو یعنی جیسے فریادی وہ کرتا تھا، رسی باندھ دیتے تو وہاں پر ایک باہر، اور اس کے بعد وہ کھڑا دیتا تو پھر فریادی کو کی فریاد سنی جاتی تھی، ایسی جب وہ اللہ کا رسول اس رسی کو کھٹکھٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن وجود میں آتا ہے، کلمہ کن امر ربی کی شکل میں آتا ہے وجود میں، وہ ہے یہ قال رب انصرنی بما کذبون۔ یہ ہے وہ سینکشن جس کا اشارہ اب وہ اب اس رسی کو کھینچ رہا ہے رسول، فریاد کی رسی جو ہے، فریادی جو والی رسی ہے اس کو کھینچ رہا ہے کہ اے میرے رب میری مدد کر، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ آپ غور کیجئے کیا بات کہی ہے ہر بات میں، اس لیے میں کہتا ہوں سینکشن ہے ان کے پاس۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تجھے جھٹلا دیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں آپ سے یہ بات، یہ بما کذبونی ہے، یہ نون زیر نے جو ہے یہ نون یہ زیر نہیں ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ قرآن کا یہ حذف ہو جاتا ہے یہ اسلوب میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بما کذبونی، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اللہ، بس میری مدد کر دیا۔ جو تو نے وعدہ، اس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، سینکشن ہے میرے پاس، اب میں وہ چاہتا ہوں کہ اب تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن وجود میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔ اب دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے وہ ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، بس یہ کہا، اب یہ بس پچھتانے والے ہیں، اب اتنی بات کہہ دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ ہے وہ آخری بات جو غور کیجئے کس طریقے سے ہے، ادھر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اب یہ پچھتائیں گے، اور ادھر صیحہ نے ان کو پکڑ لیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے، ایک توبیخ نے، ایک پھٹکار نے، ایک آواز نے، ایک عذاب نے، ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو پکڑ لیا، آ لیا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا حق کے ساتھ ہوا، ٹھیک اس سنت الہی کے مطابق ہوا، اس ضابطہ الہی کے مطابق ہوا جس کا ذکر میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا، ضابطہ الہی کے تحت ہو رہا ہے، الٹ اپ نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پہلے مہلت دی گئی ہوگی ان کو، جیسے میں نے گزشتہ سے بتایا، دی گئی ان کو مہلت، ضرور دی گئی، بہت دنوں دی گئی۔ قوم نوح کو تو 900 سال دی گئی، 950 سال انہوں نے کام کیا تھا، 50 سال تو یہ مان لو ایسے تو 900 سال تو مہلت ملی ہوگی ان کو نا، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان کو بھی مہلت نہیں ملی، اتنی مہلت تو کسی کو نہیں ملی تھی، ان کو کم ملی لیکن بہت ملی، ہر ایک کو بہت ملتی ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کچرا بنا کے پھینک دیا ان کو۔ کیا لفظ بولتا اللہ تعالیٰ، کچرا بنا کے پھینک دیا، کچرا بنا کر پھینک دیا۔ قرآن میں بھی ان کو کہا ہے، سورہ فیل میں جو کہا ہے، بھوسا بنا دیا، بھوسا بنا دیتا ہے، کچرا بنا دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے ایسے کرتا ہے پھر وہ۔ یہ بہت اونچے لوگ تھے، دونوں کی باتیں کر رہا ہوں میں، قوم سمود بھی اور قوم عاد بھی بہت اپنے کو اونچا سمجھنے والے تھے۔ فَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ہے، قرآن نے کہا ہے، کس کو پکڑتے تھے تو ایسا پکڑتے تھے جبار بن کر پکڑ دیتے تھے، ایسے تھے یہ لوگ، چھوڑتے نہیں تھے لوگ۔ میں نے بتایا نا کہ بہت سخت قوت والے آدمی تھے، قوت والے بہت تھے لوگ، تو مگر اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے خس و خاشاک بن کر رہ جانا ہے جب ناراض ہوتا ہے میرا رب۔ تو فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ، یہ کلمہ کن تھا اس کا، یہ امر ربی تھا جس کا ذکر، جس کا اظہار ہوا، اس کی حقیقت کا ایگزیکیوشن ایسے ہوا، دور ہو جاؤ۔ تو ایسے دور ہوئے کہ ان کو مٹا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ میرے رب
کہ اس غضب سے ہم سب کو بچا لے. کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کے غضب کی دعوت دے رہے ہوں جانے اور انجانے میں. اگر ہم نے انجانے میں بھی اس کو غضب کو دعوت دے لیا اگر تو ہم بچیں گے نہیں. یاد رکھیے گا اللہ سے ہر وقت اس سے رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے, ہر وقت بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ معاف کر دے ہمیں اللہ تعالیٰ, ہم بہت گستاخیاں اور نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ معاف کر دے ہمیں, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غضب سے بچائے رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.